کہ وقت گزرنے کے لیے اور حالات بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ حالات جب بگڑتے ہیں تو بننے کے اسباب بھی اسی میں مضمر ہوتے ہیں۔ اس گہما گہمی سے ہٹ کر ایک شاعر، ادیب، افسانہ نگار، انشائیہ نگار اپنی نظر سے حالات کو تاڑتا رہتا ہے، اپنے تجربے اور مشاہدے کو اور اس اضطرابی و بدحواسی کی کیفیت کو قلمبند کر کے ہی چین لیتا ہے۔ جیسا کہ بقول نذیر اکبر آبادی انہوں نے لکھا آدمی نامے میں کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی امام و خود بخواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نماز یاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی۔ تو حالات تو چل رہے ہیں اور ایک شاعر، ادیب، افسانہ نگار اپنا پلاٹ اس میں سے اٹھاتے رہتا ہے، تاڑتے رہتا ہے، تجربے مشاہدے سے اس کا قلم چلتے رہتا ہے۔ تو یوں سعید خان صاحب کا قلم بھی چلا آگے۔ دیکھیے ایسے ہی گزشتہ نصف صدی کے تہذیبی، ثقافتی اور سماجی حالات کو تاڑنے کے لیے قدرت نے سعید خان زیدی کو نامزد کیا ہے۔ گویا وہ قدرت کے نامزد کردہ ادیب ہیں۔ انشائیہ نگار روزمرہ کے موضوعات کو بھی اپنے خیالات سے غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ زندگی سے جڑے معاملات اور حالات کو ایک خاص نظریے سے دیکھ کر اپنے تجربات و تاثرات کو ایک مخصوص انداز میں رقم کرتا رہتا ہے۔ وہ عام زندگی کے ایسے نایاب پہلو دکھاتا ہے جو نظر انداز کر دیے گئے ہوں، جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ سعید خان زیدی نے شہر کے محلوں، گلیوں، فصیلوں، ہوٹلوں، میلوں ٹھیلوں، جلسوں جلوسوں، ادبی محفلوں اور سرگرمیوں اور عید و برات کی گہما گہمی کا بخور مشاہدہ کیا۔ سقوط حیدرآباد کے بعد آدمیوں کی وجہ سے حالات بگڑے، آدمی ہی مبتلا ہوئے، پریشان ہوئے، اچھے برے تجربات ہوئے، مشاہدے ہوئے۔ سعید خان زیدی کے اندر کا قلمکار ان کو تاڑتا رہا اور سریر خامہ سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے انشائیوں کے ذریعے خجستہ بنیاد اورنگ آباد کی تہذیبی و تمدنی تاریخ لکھتے رہے، رقم کرتے رہے، اور اس خوبصورتی کی لکھا کہ پڑھنے والوں کے لگے کہ حالات و واقعات کی جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ بیت الموظفین میں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب منظر گھوم گیا، جیسے حالات و واقعات کی کوئی فلم چل رہی ہو۔ ان کی بے چین انگلیوں نے قلم تھام کر نہایت شگفتہ روانی سے سلسلہ وار انشائیے لکھے۔ اگر ان کی تحریروں میں شگفتگی کا عنصر نہ ہوتا تو یہ اورنگ آباد کا گویا واقعاتی مرثیہ ہوتا۔ جن لوگوں پر یہ دور گزرا وہ لوگ بھی کیا تھے کہ اخبار پڑھنے کی خاطر لکی ہوٹل میں اپنی باری کا انتظار کرتے، کیونکہ حیدرآباد سے اخبار آتا، لوگ انتظار کرتے۔ ہوٹلوں میں یا سڑکوں پر بنا کا گیت مالا سننے کے لیے جمع ہوتے، کیونکہ کوئی سہولتیں نہیں تھیں۔ گھروں کے ستائے ہوئے لوگ گندے اندھیرے بھٹیار خانوں میں پابندی سے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے۔ بچوں کے پاس سڑکوں پر کرتب بازی، جادو کا کھیل یا تماشا دیکھنے کے سوا وقت گزارنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ آج ہم ایسے حالات میں جینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا بھی گویا عبادت ہے۔ سعید خان غور و فکر کے نشے میں ڈوبے رہے اور پھر خون دل میں اپنی انگلیاں ڈبو دیں، اور پھر ان کی کتاب بدحواسیاں منظر عام پر آئیں۔ یہ خجستہ بنیاد اورنگ آباد کی خوش نصیبی ہے کہ اسے سعید خان جیسا انشائیہ نگار ملا۔ جس طرح شعر و شاعری کے لیے شہر مشہور ہے، اسی طرح انشائیہ نگاری میں سعید خان زیدی کی وجہ سے بھی یہ شہر جانا جائے گا۔ اسی طرح مولانا آزاد ہائی اسکول کی خوش نصیبی تھی کہ اسے سعید خان جیسا طالب علم ملا جو علم کا پیاسا تھا، جسے نصابی کتب سے زیادہ علم و ادب کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ ابن صفی کی ناولیں پڑھا کرتے۔ ایک مرتبہ عارف مار ہروی کا ناول خلا کا کچھ اس کا ایسا عنوان ہے، پڑھتے ہوئے جماعت میں پکڑے گئے۔ اکثر بڑے قلمکاروں کے بچپن کے واقعات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ استاد نے ناول ضبط کر لی اور 3 روز بعد خود بھی پڑھ کر واپس دی اور یہ تاکید کی
کہ دوسرا حصہ بھی لا کر دیجیے۔ معلم نے انہیں کتابیں پڑھنے سے روکا، نہ سزا دی، بلکہ ان کے ذوق کی تربیت کی، یعنی طالب علم کے اندر چھپی صلاحیتوں کو ابھارا، اور سعید خان زیدی کتابوں کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ اچھا نثر نگار ہی ایک اچھا انشائیہ نگار ہوتا ہے۔ وہ اپنے وسیع مشاہدے سے معمولی بات یا واقعے کو قلم کے ذریعے غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ دراصل سعید خان زیدی کا قلم انشائیہ نگار کی حیثیت سے گزشتہ بنیاد اورنگ آباد کے حق میں سوچ بچار کی راہ ہموار کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ان حالات میں وہ بے چینی و اضطرابی کی کیفیت کو لیے بھٹکتے رہے۔ ان کے اندر کا نامزد کردہ قلمکار ماحول اور حالات کو تاڑتا رہا۔ ان کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو پانی پینے سے زائل نہیں ہو سکتی تھی، خواہ وہ سمندری کیوں نہ پی جاتے۔ بے چینی، اضطرابی و بدحواسی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے وہ بھٹکتے رہے۔ کبھی اسکول سے غلہ مار کر شہر کے باہر بیابانوں میں، فصیلوں کے پیچھے، شہر کی گلیوں میں، ہوٹلوں میں، لکی ہوٹل میں، تب جا کے انہیں قلم عطا ہوا۔ بقول قمر اقبال، انگلیوں میں ہے قلم تو بھی خیالات میں آ، خیالات آتے گئے وہ قلم چلتا گیا۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور کلیجہ نکال کر کاغذ پر رکھ دیا۔ دور خزاں کو نہایت شگفتہ انداز میں تحریر کیا۔ ایسی کتاب لکھی جس کی اوراق کو نہ خزاں ہے نہ زوال، اور نہ ہی اس تحریر کا کوئی بدل لا سکتا ہے۔ یہ کوئی سوچی سمجھی تحریر نہیں ہے۔ انہوں نے تہذیب و تمدن کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے واقعے کو قلمبند کیا ہے۔ مصلیان مسجد، والخا بگوشان پیر و مرشد، مرغ و کبوتر باز، شاعر و افسانہ نگار، پتنگ باز و آتش باز، زمینوں کے سودا کرنے والے دلال، دانشور، بھاجی منڈی کے ٹھوک بیوپاری، BBC ریڈیو اور میرا کا گیت مالا سننے والے شوقین کو، اور اس ماحول میں بے لہری، بے فکری و بے چینی سے گزر بسر کرنے والے آدمیوں اور انسانوں کو اپنے انشائیوں میں قید کیا، تو پھر ان کی کتاب بدحواسیوں کو حواس کا لباس نصیب ہوا۔ ان کے اندر دیگر صلاحیتیں بھی ہوں گی جو شاید بہت کم ابھری۔ بہرحال استاد تو انہی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے جو ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ یہی طالب علم بعد میں وہاں استاد ہوا، مولانا زادہ اسکول میں۔ ایک اچھا استاد، اس طرح ایک اچھا استاد آنے والی نسلوں کو میسر آیا۔ ایک استاد کی حیثیت سے وہ بھی ان کی شاگردوں کی صلاحیتوں کو ریٹائرمنٹ تک ابھارتے رہے۔ آخرکار وہ بھی ریٹائر ہوئے۔ ڈاکٹر مظہر الدین کے ریٹائرمنٹ پر یوسف ناظم نے لکھا تھا کہ ریٹائر ہونا ایک شریفانہ عمل ہے، لیکن سعید خان زیدی آسانی سے حسن خدمات پر سبکدوش نہیں ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس سے بے نیاز تھے۔ پایا خور وظیفہ خاروں کی حرکتوں پر تاڑنے والی نظر رکھے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں پایا خوری، بیت الموظفین جو آپ نے ابھی سنا، میں بھی کھڑی ہوں نا، یہ خواتین جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر ایک مضمون ہے، میں بھی کھڑی ہوں نا، آئے گا بھائی آئے گا الیکشن کا نعرہ، بیگم شناسی جیسے انشائیے وجود میں آئے۔ سعید خان معلم کی حیثیت سے کون سے مضامین پڑھاتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ گہرے مطالعے کے بعد ہی پڑھاتے ہوں گے، کیونکہ مطالعے کا انہیں بچپن ہی سے شوق تھا۔ اورنگ ٹائمز کو سعید خان زیدی جیسا صحافی ملا اور رائٹر بھی ملا۔ مرحوم عزیز خسرو نے سعید خان کی انہی صلاحیتوں کا رخ صحافت کی طرف موڑ دیا، جیسے دریائے گوداوری کے ناتھ ساگر کا ڈیم کا بہاؤ شہر کی طرف موڑنے سے قدیم شہر جدید اورنگ آباد میں تبدیل ہوا، اسی طرح سعید خان زیدی کے افکار کا دریا لبریز تھا، جس کا دروازہ اورنگ آباد ٹائمز میں کھول دیا گیا اور انشائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ اخبار کی خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ تقریباً زائد از 3 دہائیوں سے وہ اس اخبار سے منسلک ہیں۔ آج ان کی بینر کی نیوز کو، اخبار میں جو پہلا صفحہ ہوتا ہے، آج ان کی بینر کی نیوز کو کسی بھی قومی سطح کے اخبار سے ملا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کسی امریکی اخبار میں ہوتے تو ان کے قلم کی قدر و قیمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر وہاں وہ انشائیے لکھتے، وہ پوری دنیا میں ممتاز انشائیہ نگار ہوتے، لوگ ان کے آٹوگراف کے لیے انتظار کرتے،
یا تو ان سے ملنے کے لیے وقت مانگا کرتے، لیکن قمر اقبال نے کہا تھا اے زمانے تجھے احساس ہنر کب ہوگا. اس کا مصرع یوں تھا کہ مجھ میں تو فقط عیب ہے مگر اے زمانے تجھے احساس ہنر کب ہوگا. اب استاد محترم پروفیسر عتیق اللہ نے ان کی کتاب بدحواسیاں پر تبصرہ لکھا جو کتاب میں شامل ہے. ان کا حوالہ کوٹیشن: اگر سعید خان زیدی کے مضامین میں سے اورنگ آباد کو نکال باہر کریں، مجتبیٰ حسین کی تحریروں سے حیدرآباد کا اخراج کریں، مشتاق احمد یوسفی کے انشائیوں میں سے کراچی کو ہدف کریں اور رشید احمد صدیقی کے خلق آباد سے علی گڑھ جدا کر دیں تو سارا کھیل ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گا. یہ سارے شہر ہی نہیں، علم و ادب اور تہذیب کے مراکز بھی ہیں اور خود ایک کردار بھی بن گئے ہیں. حوالہ ختم ہوا. آگے سنیے کہ خجستہ بنیاد اورنگ آباد سعید خان زیدی کے دل کی دھڑکن ہے. سعید خان زیدی کا ECG نکالا جائے تو شہر کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے. اسے کوئی ضرب لگے تو سعید خان زیدی پر قلبی حملہ بھی ہو سکتا ہے. مشتاق احمد یوسفی کے مطابق مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے اہل دنیا سے رجھ کر پیار نہ کیا ہو. ان سے، ان کی بے لہری و کم نگاہی سے، ان کی سرخوشی و ہوشیاری سے، ان کی طرف دامنی اور تقدس سے. حوالہ ختم ہوا. آگے لکھتے ہیں کہ مزاح نگار کے لیے نصیحت، فصیحت اور فرمائش حرام ہیں. سعید خان زیدی کے انشاء میں غور کرنے پر یہ سب باتیں ملتی ہیں. ان کا اورنگ آباد سے پیار اور یہاں کے عوام کے روز و شب کے سلسلے، گزر اوقات اور اضطراب آمیز زندگی کے باوجود بے فکری اور بے لہری کے انداز کے علاوہ وہ سب باتیں ملیں گی جو مشتاق احمد یوسفی نے ایک مزاح نگار کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں. سعید خان زیدی کے تحریروں میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جبو خان، میم کی منہ شگافیاں ان کے مضمون ہیں، توتن شاہ، مستان خان، بہرام خان، باقر علی بلغوری، نامدار خان، بڈھن خان، محبوب علی خان، حکیم الحکمہ میر کرامت علی جیسے نامعلوم کرداروں کے علاوہ لکی ہوٹل کے معلوم کرداروں کی جو انہوں نے تاریخ رقم کی ہے وہ سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے. ابن صفی نے بھی فریدی، حامد، قاسم جیسے کردار تخلیق کیے. بہت سے کردار اب بھی کتابوں میں یا یادوں میں زندہ ہیں، جیسے مرزا ظاہردار بیگ. امتیاز علی تاج کا کردار چچا چھکن نے دھوبان کو کپڑے دیے مضمون ہے، ڈرامہ ہے چھوٹا سا بچوں کے لیے. چچا چھکن نے تصویر ٹانگی، یہ بھی ان کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے. کچھ اس طرح کی کردار سازی سعید خان زیدی صاحب کے پاس ملتی ہے، جیسے مولوی صاحب نے روزہ رکھا، مولوی صاحب نے بکرا خریدا، وغیرہ وغیرہ. آخر میں کرداروں کی پیدائش کوئی آسان کام یا مرحلہ نہیں ہے، اس میں بھی دلی یا ذہنی تکلیف ہوتی ہوگی. سعید خان زیدی نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب کا کردار کا کوئی کردار نہیں بلکہ وہ خود ہیں. اس کردار کو ان کا عکس، ہمزاد یا ہمسایہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، گویا اپنے ہمزاد سے باتیں کرتے ہیں اور قلم چلتے رہتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سلسلہ وار مضامین، شہر خوبہ اورنگ آباد، یادوں کی عبارات اور پھر بدحواسیاں، انشائیوں کا مجموعہ نصیب ہوا. ان کی کتاب بدحواسیاں پر اکثر تبصرے لکھے گئے. تبصروں پر مبنی ایک خصوصی زمینہ بھی شائع ہوا. مختلف انداز سے قلمکاروں نے اظہار خیال کیا. یہ بھی لکھا گیا کہ سعید خان زیدی نے اعلیٰ تعلیم خواہ نہ پائی ہو لیکن وہ زمانے بھر کا علم رکھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی مقامیت سے باہر نکلیں. لیکن کیا ولی سراج، بشر نواز اور دیگر ادیبوں کی طرح ان کے پاس کیا کوئی ڈگریاں تھیں یا PhD تھی کہ ان کا کلام پوری دنیا میں آج بھی پسند کیا جاتا ہے؟ ولی و سراج کی ادبی ورثے کو دنیا سر آنکھوں پر رکھتی ہے. خبر تحیر عشق سن کی کیا کوئی برابری کر سکا ہے؟ سعید خان زیدی کے انشائیے کیا خجستہ بنیاد اورنگ آباد کے عاشق کی خبر تحیر عشق سے کم ہے؟ انشائیے کہ ہر ایک پیراگراف میں ایک نیا خیال ملتا ہے اور ہر خیال اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. شاید اسی لیے انشائیہ کو انشائیہ غزل کا فن بھی کہلاتا ہے. انشائیہ پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوتی ہے. سعید خان زیدی کا انشائیہ میم کی منہ شگافیاں کے برابر کوئی انشائیہ ہے
اور نہ آگے اس کے برابر کوئی لکھ سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میم سے شروع ہونے والے تقریباً سارے الفاظ اس انشائی میں ایسے پروئے گئے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ایک پیراگراف بھی کوشش کرنے کے باوجود نہیں لا سکتا۔ ایک اور تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ سعید خان زیدی اگر ادبی، ثقافتی، لسانی، تحقیقی مطالعات اور تحقیق و تجسس کو قائم رکھیں تو ان کے اشاعیے مزید ثمرآور ہو سکتے ہیں۔ حوالہ خط۔ لیکن باب سخن تو قیامت کھلا ہوا ہے۔ سعید خان زیدی بھی جو لکھ رہے ہیں اپنے آپ میں خود ایک اسلوب ہے، ایک معیار ہے، انہیں یہ سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مجذوب کو وضو سے کیا مطلب؟ سعید خان زیدی تو قدرت کے نامزد کردہ قلمکار ہیں، تحقیق و تجسس سے ان کا کیا مطلب، ان کا کیا واسطہ؟ انگریزی انشائیہ نگار بیکن کے حوالے سے مظفر کمال نے لکھا کہ انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے، وہ حوالے کی نفی ہو رہی ہے، انشائیہ ایک ایسی تحریر کا نام ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے کسی حقیقت کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح جانسن نے انشائیہ کو ذہن کی ایک ترنگ قرار دیا۔ بقول سیما گبرآبادی، سیما کو شگفتہ نہ دیکھا تمام عمر، ان شگفتہ تحریروں کے خالق کو آپ نے شاید کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ تو اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں جو مشیت نے انہیں سونپا ہے، بلکہ ان کا چہرہ ان کی شگفتہ تحریروں کی طرح کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے چہرے پر غور و فکر کے تاثرات ملیں گے، کیونکہ وہ غور و فکر اور لکھنے پڑھنے کے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بقول سخن شناس نہ دل برا خطا ایجاست، یعنی سخن شناس و سخن سنج دلبر اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور خطا کرتے ہیں اور رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں۔ تنقید میں لکیر کی فقیری نہیں چلتی، پتہ نہیں یہ کہاں تک درست ہے۔ ناقد اپنی تحریروں میں کچھ نہ کچھ پاسنگ ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ بقول سخن سنجوں کے دل میں ذرا سا چور ہوتا ہے، میں اس شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ سخن سنجوں کے دل میں ذرا سا چور ہوتا ہے، یہ بنیے کچھ نہ کچھ پاسنگ رکھتے ہیں ترازو میں۔ شکریہ۔